پاکستان اور بھارت میں سیز فائر ہو چکا ہے۔ اس دوران دونوں طرف سے جنگ کی صورتحال پر پریس بریفنگ جاری رہیں۔ بھارت نے اس کام کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو غاصب قوتیں اپنے ظلم کو سافٹ بنانے کے لیے سافٹ چہروں اور مظلومانہ بیانیہ کا سہارا لے کر کرتی ہیں۔ میدان جنگ کی صورتحال اور بھارت کی تخیلاتی یعنی امیجنری کامیابیوں کو بیان کرنے کے لیے بھارتی فوج کی ایک مسلم خاتون کرنل صوفیہ قریشی کو میدان میں لایا گیا۔ اسی طرح بھارتی مسلمان دفاعی تجزیہ نگاروں کو گفتگوؤں کے ذریعے ہندو قوم پرست مودی حکومت نے اپنے نام نہاد سیکولر چہرے کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں۔ برکینا فاسو افریقہ کا ایک ملک ہے جو ظالم مغربی حکومتوں سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے اس وقت ایک طرح سے حالت جنگ میں ہے، جہاں سے ابھرنے والی حریت کی آواز کیپٹن ابراہیم ٹراور کو دبانے کے لیے وقت کی سامراجی طاقتیں حرکت میں آ چکی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جس شخص کو سامنے لایا جاتا ہے وہ بھی ایک سیاہ فام ہی ہے جو امریکی فوج کا ایک جرنیل ہے جس کا نام مائیکل لینگلی ہے۔ یعنی سیاہ فاموں سے مقابلہ ہو تو سیاہ فام کو سامنے لے آیا جائے۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کو نیچا دکھانا ہو تو کٹ پتلی فلسطینی صدر محمود عباس سے بات کرائی جاتی ہے۔ تاریخ میں بھی سراج الدولہ کے مقابلے میں میر جعفر کو کھڑا کرنا، ٹیپو سلطان کو ہرانے کے لیے میر صادق کو استعمال کرنا استعمار کی پرانی چال رہی ہے۔ جس طرح امریکہ میں کوئی بم بلاسٹ ہو تو اپنی حب الوطنی کو ظاہر کرنے کے لیے مسلم امریکیوں کو سب سے پہلے پرزور مذمت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ہندوستان کی مسلم قیادت کو بھی اپنی ہندوستانیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستانی مسلمان پر ہونے والے مظالم اور ان کی دگرگوں صورتحال کی اگر پاکستان نشاندہی کرے تو ہندوستانی مسلمان بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ آپ ذرا پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ آپ کے اپنے گھر میں فرقہ واریت، قوم پرستی، ناانصافی، مہنگائی اور ظلم کی آگ لگی ہے۔ لیکن پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان سے توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دی ہیں۔ نظریہ پاکستان سے صرف زبانی کلامی تعلق، اسلام کے بجائے سب سے پہلے پاکستان جیسے نعرے پاکستانیوں کو بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح وطن کے بت کی پوجا کرنے والی قوموں میں شامل کر دیتے ہیں۔ پاکستان وطنیت کے بت کو توڑنے کے لیے بنا تھا، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا مشترکہ پروجیکٹ تھا۔ ہندوستان سے جب جنگ ہو تو اس وقت نعرے تکبیر لگا کر قوم کو متحرک کر کے اور جذبہ ایمانی جگا کر ہم پاکستان کو بچا تو سکتے ہیں، لیکن پاکستان صرف بچنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بنا تھا۔ ہندوستان کی فوج کے اندر موجود مسلم فوجیوں سے اگر ہم شکوہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پاکستانیوں کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔